السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آؤ مختصر قرآن سمجھیں، پارہ نمبر 23 لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پارے میں 4 حصے بیان کیے گئے ہیں۔ سورہ یاسین کا بقیہ حصہ ہے، سورہ صافات مکمل ہے، سورہ صاد مکمل ہے اور سورہ زمر کا ابتدائی حصہ اس میں بیان کیا گیا ہے۔ سورہ یاسین کے بقیہ حصے میں 3 باتیں ہیں۔ حبیب نجار کا قصہ بیان کیا گیا ہے، یعنی کہ ایک بستی والوں نے اپنے 3 انبیاء کرام کو جھٹلایا۔ ان کی قوم کا ایک شخص جس کا نام حبیب نجار تھا، اس نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی تو انہوں نے اسے شہید کر دیا۔ جنت میں جا کر بھی اس نے تمنا کی کہ کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے کہ مجھے کیسی نعمت یہاں پر ملی ہے۔ اس کے بعد اللہ کی قدرت کے دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ مردہ زمین جسے بارش سے زندہ کر دیا جاتا ہے، لیل و نہار اور شمس و قمر کا نظام اور اس کا سسٹم بتایا گیا۔ کشتیاں اور جہاز جو سمندر میں چلتے ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا اظہار کیا گیا۔ قیامت کا تذکرہ ہوا، محشر کی ہولناکیاں، سور پھونکے جانے کا تذکرہ، اس دن مجرموں کے منہ پر مہر لگا دیے جانے کا تذکرہ اور ان کے اعداء ان کے خلاف گواہی دینے کا تذکرہ اس صورت میں ملتا ہے۔ اس کے بعد سورہ صافات میں 2 باتیں ہیں۔ جہنمیوں کا باہم لعن طعن اور جنتیوں کا خوشگوار مکالمہ بیان کیا گیا ہے۔ جہنمی آپس میں ایک دوسرے پر لعن طعن کرتے رہیں گے، برا بھلا کہتے رہیں گے، اور جنت میں اس کے برخلاف بڑا خوشگوار ماحول ہوگا اور عمدہ گفتگو ہوتی رہے گی۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے قصے بیان کیے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید، انہیں بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم اور اس کی تعمیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا قصہ، حضرت الیاس علیہ السلام کا قصہ، جنہیں شام میں ایک ایسی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا تھا جو بال نامی بت کی بات کرتی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی شہوت پرستی کا قصہ، حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ میں جانے کا قصہ اس میں بیان کیا گیا۔ سورہ صاد میں 2 باتیں ہیں۔ توحید اور تمام انسانوں اور موت حیات کی پورے نظام کو چلانے والا صرف ایک اللہ ہے۔ رسالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، قریش کی مذمت بیان کی گئی۔ تسلی کے طور پر حضرت داؤد علیہ السلام کے شکر کا قصہ اور حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا قصہ اور دیگر انبیاء کرام قصے بیان کیے گئے۔ آج ہم مختصر سے طور پر آپ کے سامنے ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں۔ کتاب و سنت نے حضرت ایوب علیہ السلام کی جس خصوصیت سے ہمیں متعارف کرایا ہے وہ آپ کا صبر ہے۔ آپ کا ابتدائی زمانہ نہایت خوشحالی کا زمانہ تھا۔ مال کی ساری اقسام آپ کے پاس موجود تھے، اولاد تھے، بیویاں تھیں، جائیداد تھی، الغرض سب کچھ وافر مقدار میں عطا ہوا تھا۔ آپ کثرت اموال و اراضی میں مشہور تھے۔ اس دور میں آپ ہمیشہ اللہ کا شکر بجا لاتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوسری طرح آزمانا چاہا اور آپ پر ابتلا کا، مصیبت کا دور جو آیا کہ ہر چیز آپ کے ہاتھ سے نکلتی گئی اور اپنا یہ حال تھا کہ کسی طویل بیماری مبتلا ہو گئے اور ایسے بیمار پڑے کہ ایک بیوی کے سوا سارے کے سارے بیویوں نے ساتھ چھوڑ دیا، بلکہ لوگوں نے اپنی بستی سے باہر نکال دیا۔ اس ابتلا اور آزمائش کے دور میں آپ نے صبر استقامت کا بے مثال مظاہرہ کیا جو مثال بن چکا ہے۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی بیماری کے لیے دعا کی تو اس دعا میں شکر و شکایت نام کو نہیں، بلکہ عرض و بدعا بھی نہیں، کسی چیز کا مطالبہ بھی نہیں۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کوئی انتہائی صابر، قانع اور خوددار آدمی اپنے مالک کو کوئی بات یاد کرا رہا ہو۔ کہا تو صرف اتنا کہا اپنے کہ پروردگار میں طویل مدت سے بیمار ہوں اور تو ارحم الراحمین ہے۔
جب حضرت ایوب علیہ السلام اس صبر کے امتحان میں بھی پوری طرح کامیاب ہو گئے تو رحمت باری خوش جوش میں آ گئی۔ آپ کی یہی بے مطالبہ دعائیں قبول ہوئیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسی مقام پر ایک چشمہ جاری کر دیا۔ آپ کو صرف یہی حکم ہوا کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو۔ پاؤں مارنے کی دیر تھی کہ چشمہ پھوٹ پڑا، جس کا پانی میٹھا، ٹھنڈا، شفا بخش اور جلدی امراض کو دور کرنے والا تھا۔ آپ نے اس میں غسل فرمایا اور اسی کا پانی استعمال کیا۔ آپ کی بیماری جلد کی بیماری تھی جو اس طرح غسل کرنے اور پانی ملتے رہنے سے جلد ہی دور ہو گئی، اور جتنا مال و دولت اور آل اولاد اللہ تعالیٰ آپ کو پہلے عطا فرمایا تھا، اس سے بھی دگنی تعداد میں اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا۔ آپ کے صبر کا پھل تھا۔ عبادت گزاری کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ انسان خوشحالی کے دور میں اللہ کا شکر بجا لاتا ہے اور تنگی اور تنگ دستی کے دور میں صبر استقامت سے کام لیتا ہے، جیسا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا نمونہ ہمارے سامنے ہے دوستو۔ اور اس جملے میں سبق یہ ہے کہ جو شخص بھی اس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت گزاری کرتا ہے، ایوب علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ اسے بھی پہلے سے زیادہ انعامات و اکرامات سے نوازتا ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ زمر کی ابتدائی 2 حصے ہیں۔ قرآن کی عظمت بیان کی گئی ہے اور توحید کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انسان کو ماں کے پیٹ میں 3 تاریکیں میں پیدا فرمایا۔ مشرک کی مثال اس غلام کی ہے جس کے لیے کئی آقا ہوں، اور موحد کی مثال اس غلام کی طرح ہے جس کا صرف ایک اور ایک آقا ہو۔ اس طرح یہ پارہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہم تمام کو قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔